الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسهم اولئک هم الفاسقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر پاک سچا دین تیرا فدا اسلام پر بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لیویں لائق انعام ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں ہے چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز برادران اسلام اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الحشر کی چند آیات تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کے روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے پر رمضان شریف کے فضیلت، روزہ رکھنے کے فضائل سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی اسی عنوان پر آپ احباب سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل سے ہر وقت خبردار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ پھر رب ذوالجلال نے ان کو اس کی سزا دی، وہ خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھے، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں غور اور فکر کرنے کا ترغیب دیا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کے بعد اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اپنے اعمال کا حساب کر لینا چاہیے کہ کل جو میں قبر میں جانے والا ہوں، کل جو محشر کے میدان میں اٹھایا جاؤں گا، کل میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، کل کے لیے میرے پاس اعمال صالحہ کا کیا ذخیرہ ہے، یہ مراقبہ کر لینا چاہیے، یہ فکر، یہ تجسس ہونی چاہیے، تاکہ انسان اپنے اعمال صالحہ کو بہتر بنا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سرخ روئی کے ساتھ پیش ہو سکے۔ دنیا میں ہم اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے بہت فکر کرتے ہیں، دن رات محنت کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کل کا دن جو ہے وہ ہمارا خوشحال گزرے، ہمارے بچوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو، ہمیں کسی وقت کوئی مالی تنگدستی کا سامنا نہ ہو۔ اس کے لیے ہم دن رات ایک کر کے دنیا کمانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس فکر میں نہ ہم گرمی کو دیکھتے ہیں، اس فکر میں نہ ہم سردی کو دیکھتے ہیں، اس فکر میں نہ ہم دن کو دیکھتے ہیں، اس فکر میں نہ ہم رات کو دیکھتے ہیں، اس فکر میں نہ ہم اپنے علاقے کو دیکھتے ہیں، اس فکر میں ہم دور و دراز کے سفر کرنے سے بھی نہیں گھبراتے، تاکہ ہم کچھ محنت کریں اور اس محنت کا پھل پائیں اور کل کا دن بہتر گزاریں۔ اور اس دنیا کے آنے والے کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مزدور مزدوری کر رہا ہے، آیا وہ مزدوری کے گھنٹوں کو پورا کر کے شام کو اجرت پانے تک زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ ایک تنخواہ دار محنت کر کے ایک مہینے کا انتظار کرتا ہے اور وہ پہلی تک وہ زندہ رہتا ہے یا نہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن توکل برعلی اللہ، محنت کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتا، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا، اپنے منزل مقصود کو پانے کے لیے تگ و دو سے وہ نہیں رکتا۔ اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات ایک کر کے کل کے دن کو دنیاوی فانی کل کو بہتر بنانے کی فکر کر رہا ہے، تو اسی طرح رب ذوالجلال نے توجہ دلا کر رغبت دلا رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ جس کل کے لیے جب انسان اس کل کا انتظار کر رہا ہے جس میں وہ داخل ہوگا، وہاں اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اعمال ہوں گے، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوں گے، اعمال کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ترغیب دلایا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے، رب ذوالجلال کے قربت کو پانے کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ذات کو مقبول بنانے کا مہینہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ آیا یہ رمضان کے بابرکت لمحات غفلت سے تو نہیں گزر رہے ہیں؟
آیا ہم روزہ رکھنے سے پیچھے تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آیا ہمارے تلاوت میں کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ آیا ہمارے روزوں میں فرق تو نہیں آ رہا ہے؟ آیا ہمارے صدقہ و خیرات میں کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے وَلَا تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس کا محاسبہ ہو لینا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر خطاب ہوا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ صحت مندی کو تندرستی سے پہلے، صحت مندی کو تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ یہ صحت مندی اور تندرستی اللہ کی نعمت ہے، یہ کب تک میرے اور آپ کے پاس ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اس کو غنیمت سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین نے صحت عطا کیا ہے، تندرستی عطا کی ہے، صحت اور تندرستی میں اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صحت کی نعمت تم سے لے لی جائے، بیماری اور سقم میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے، حالت بیماری میں تم روزے رکھنا چاہو تو نہ رکھ سکو، تم قیام کرنا چاہو تو نہ کر سکو، تم بیت اللہ شریف کا طواف کرنا چاہو تو نہ کر سکو، تم حج بیت اللہ ادا کرنے کا ارادہ کرو تو وہ عمل پایا تکمیل تک نہ پہنچا سکو، چونکہ یہ کام تندرستی میں صحت میں کی جاتی ہیں۔ اب صحت کی دولت نہیں ہے، اب ارادہ ہے، دل میں تمنا ہے کہ یہ کام میں کر لوں، اب وہ کرنے سے عاجز ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیام کرنے کی طاقت رکھتے ہو، رکوع کرنے کی طاقت رکھتے ہو، سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو، جتنی طویل قیام کرنا چاہو کر سکتے ہو، جس خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجود بجا لا سکتے ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے سجدہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، اشارے میں وہ سجدے کے ارکان کو بجا لاتے ہیں۔ جوانی کی نعمت جوان یہ دیکھ کر یہاں عبرت حاصل کر لے کہ وہ سجدہ کرنا تو چاہتا ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے، صرف تھوڑا سا گردن جھکا کے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اعضاء اسے جواب دیے بیٹھے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشحالی کو تنگدستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے مال عطا کیا ہے، یہ مال کب تک تیرے پاس رہے گا یہ تو نہیں جانتا، اس مال کو اللہ رب العالمین کی رضا میں خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، کیونکہ زندگی بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، یہ کب تک آپ کے پاس ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں، جب تک رب ذوالجلال کی رضا ہے وہ نعمت آپ کے پاس ہے، اس کو آپ غنیمت جان لو۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ نمازوں کا محاسبہ کر لیں کہ میری کتنی نمازیں ادا ہو گئی ہیں، میری کتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، مجھ پر جو زکوٰۃ فرض تھا اس کو میں نے کتنا ادا کیا ہے، صدقہ فطر جو مجھ پر واجب ہے اس کی ادائیگی میں کس طرح مخلصی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس طرح دیکھ کر اپنے ایک ایک لمحہ کو قیمتی سمجھ کر اس کے متعلق محاسبہ کر کے غد کے لیے تیاری کر لے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی ترغیب دی ہے، اور رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں آپ آخر دنوں میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ رب العالمین کی طرف سے
تم پر ایک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہے، جس میں تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کرو گے، نفل ادا کرو گے، اللہ رب العالمین اس نفل کو فرض کا مقام عطا فرمائے گا، ایک نفل پڑھنے والے کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نفل کی نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ اسے فرض کا درجہ دے کر تمہیں فرض کا ثواب دے رہا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے پر رب ذوالجلال تمہیں 70 فرائض کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں اللہ رب العالمین مومن کی رزق میں برکتیں عطا کر کے اسے زیادہ کر رہا ہے، مومن کے رزق کو بھی بڑھا رہا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بابرکت مہینے میں اگر کسی نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اللہ رب العالمین اس روزہ افطار کرنے والے کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے افطاری کی ہے کسی اور کے رزق سے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ تو نے فلاں کے رزق سے افطاری کی ہے، اب تیرا ثواب کاٹ دیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے ہاں نظام ہے، قانون ہے، اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، جس کو افطاری کروایا گیا رب ذوالجلال نے اس کو رزق بنا کر اس کے لیے غنیمت بنا لیا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی۔ اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے وہ لوگ جو مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے، مالی حوالے سے کمزور تھے، ان میں سے کسی نے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، اے اللہ کے محبوب، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ یہ ثواب کیسے حاصل کریں گے؟ غریب آدمی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ افطاری کرا کے وہ اجر پائے۔ یا رسول اللہ، مال نہ ہونے کی وجہ سے، رزق میں قلت اور کمی کی وجہ سے وہ لوگوں کو افطاری نہیں کرا سکتا، لیکن ثواب لینے کا آرزو مند ہے، اسے یہ ثواب کس طرح ملے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، لیکن تم ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا پانی بھی اسے پلاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں پورا روزہ افطار کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، پورے اجر و ثواب رب ذوالجلال تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اول رحمت ہے۔ جیسے ہی چاند رمضان شریف کا نظر آتا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا وہ درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری جو عشرہ ہے یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلے عشرے میں روزہ رکھ کے تم نے رب ذوالجلال کی رحمت کو حاصل کیا، دوسرے عشرے میں روزہ رکھ کے تم نے رب ذوالجلال سے بخشش کا پروانہ حاصل کر لیا، اور تیسرے عشرے میں روزہ رکھ کے تم نے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے لے لیا۔ کتنی بابرکت، یہ کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے، اس میں کتنے بڑے فضائل ہیں جس میں اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کا بڑے شوق سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اور شعبان شریف کے آخری مہینوں میں لوگوں کو جمع کر کے رمضان شریف کے فضائل بیان کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو جائے، وہ رمضان شریف کا روزہ رکھیں اور اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت میں کسی قسم کی کمی نہیں تھی، کبھی بھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ اقدس سے نہیں کا جواب لے کر نہیں لوٹا۔ جب بھی کوئی آیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے عطا فرمایا ہے۔ لیکن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی سخاوت عام دنوں کے نسبت زیادہ ہو جاتی تھی، آپ زیادہ لوگوں میں
مال تقسیم کیا کرتے تھے، آپ زیادہ خیر خواہی کا مظاہرہ فرماتے تھے، آپ بھوکھوں کو کھانا کھلانے کا انتظام فرمایا کرتے تھے، آپ یتیموں کے زاد راہ کا انتظام فرمایا کرتے تھے، آپ مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترغیب اور شوق دلایا کرتے تھے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کر کے اللہ رب العالمین سے اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے بھی بیان کیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو۔ کس کو قرضہ دو؟ اللہ کو۔ اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، قرضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معاوضہ واپسی ہو، یعنی رب ذوالجلال کہ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں میری مخلوق پر میری رضا کے لیے مال خرچ کرو گے، تمہارا وہ مال ضائع نہیں ہوگا، گویا وہ تم نے ایسی ذات کو قرضے کے طور پہ دیا ہے اور جس کی بارگاہ اقدس سے تمہیں وہ مال لوٹا دیا جائے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا، اضافے کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا، رب ذوالجلال کی رحمت کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، قرآن مجید ہے، سورۃ المزمل 29واں پارہ۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے اس کو تم اللہ رب العالمین کے ہاں موجود پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اس کو بہتر پاؤ گے۔ یہ ذہن میں نہ رہے کہ میں نے پیسہ دے دیا میرا نقصان ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بطور مثال کہ آپ نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا، اے میرے غلاموں مجھے اس سوال کا جواب دو کہ تمہیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا وارث کا مال زیادہ عزیز ہے؟ سوال کو سمجھیے گا، تمہیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے یا تمہارے وارث کا مال تمہیں زیادہ عزیز ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا مال عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں، ہر شخص کو اس کو اپنا مال ہی محبوب ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے مال سے ہی محبت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا مال عزیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، تمہیں اپنے مال سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے وارث کے مال سے محبت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ بنا رہے ہو، اور جو تم یہ بینک بیلنس جائیداد زمینیں باغات سونا چاندی درہم جمع کر رہے ہو، تمہارے مرنے کے بعد یہ مال تمہارا نہیں ہوگا، یہ تمہارے بیٹے کا ہوگا جو تمہارا وارث ہے، یہ تمہاری اولاد کی ہوگی، یہ تمہارے بیوی تمہارے بھائی رشتہ دار والدین جو بھی پیچھے لواحقین ورثہ چھوڑو گے یہ انہی میں بٹوارہ ہوگا۔ تو تم اسی سے محبت کر رہے ہو جس کو کل بٹوارہ ہونا ہے، جن سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا، تمہیں تو اپنے مال سے محبت ہے، تو تمہارا مال وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ بنی آدم یہ کہتا ہے، آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال، صبح شام اسی فکر میں ہے کہ میرا مال، اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا کے ہضم کیا، اس کا مال وہی ہے جو پہن کے پرانا کیا، اس کا مال وہی ہے جس کو اس نے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کیا، باقی جو کچھ بچا وہ تو مال اس کا نہیں ہے، یہ اس کے ورثہ کا ہے، یہ اس کے ورثہ کا ہے، وارثوں کا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے لیے مال خرچ کرنے کے لیے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا مِّن تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں
بہتر پاؤ گے اور اس کا بڑا ثواب ہوگا، اس کا بڑا ثواب ہوگا۔ پھر رب ذوالجلال نے اسی ترغیب دلانے کے بعد پہلی بات یہ کی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، دوسری بات یہ کی کہ زکوٰۃ ادا کرو، تیسری بات یہ کی کہ رب ذوالجلال کو قرضہ دو، اور چوتھی بات یہ کی کہ تم جو کچھ اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرو گے اسے اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر پاؤ گے، اس کا ثواب بڑا ہوگا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ سے استغفار کرتے رہو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نمازوں کو دیکھ کے، تم اپنے زکوٰۃ کو دیکھ کے، تم اپنے مال کو اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے توبہ طائب ہونے سے دور رہو۔ نہیں، یہ تمہارا مال قبول کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا اور رحمت پر مبنی ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیشہ بخشش مانگتے رہو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے صاحب ثروت لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، اور پھر مالدار لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا پر اسے کچھ دے دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ نیچے ہے، ایک ہاتھ اوپر ہے۔ جو لینے والا ہاتھ ہے وہ نیچے ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ اوپر ہے، اور جو اوپر ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کا شکر کر لینا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے دینے کی توفیق دی ہے، اور رزق حلال دے کر رب ذوالجلال نے یہ سعادت بنایا ہے کہ کچھ دینے کے لیے اللہ کی رزق میں سے، اللہ کے نعمتوں میں سے تمہارے پاس موجود ہے۔ نہیں تو بہت سارے لوگ چوکوں پر آپ کو نظر آئیں گے، روڈوں پر آپ کو نظر آئیں گے، بعض لوگ مستحق ہیں، بعض لوگ اس کے نشئی کی طرح عادی بن چکے ہیں، لیکن مانگ رہے ہیں۔ دونوں کا روپ، شکل و شبات ایک جیسا ہے، دیکھنے والے کو نہیں پتہ چلتا یہ دو آدمی روڈ کے دونوں طرف سے کھڑے ہیں، ان میں مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے۔ مستحق کو سوال کرنے کی چلو اس کے ضرورت کے حد تک اجازت ہے، لیکن غیر مستحق اگر سوال کرتا ہے وہ سوال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ضرورت کے بغیر عادتاً یہ پیشہ بنا کر مانگتا پھرے گا، قیامت کے دن، محشر کے دن یہ جب اٹھایا جائے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کی پہچان ہے کہ ضرورت اس کو نہیں تھی لیکن ضرورت کے وقت مانگ لیا ہے، اس کے بعد چونکہ اس کو ایسا نشہ اور مزہ آ گیا وہ عادی بن کر یہ پیشہ اپناتا رہا، پیشہ اپنانے کی وجہ سے مستحقین کے حق کو مارتا رہا، اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کے راستے پر چل پڑا۔ تو عزیزان گرامی، جہاں ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں، بعض ایسے ضرورت مند ہیں جو سوال کرنے کو اپنے خودداری کی وجہ سے، سفید پوشی کی وجہ سے پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی شناخت ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگر خود سے ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کی مدد کی جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ترغیب ہے، رسول کریم کے فرمان میں اس کی ترغیب ہے کہ اگر کچھ لوگ ضرورت مند ہیں لیکن توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر کیے ہوئے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تو لہٰذا معلوم ہونے پر ان کی مالی مدد کی جائے، ان کی مالی مدد کی جائے۔ عزیزان گرامی، آج ہم اگر مالی مدد کرتے ہیں تو عزت نفس کو مجروح کر کے ایک دن مخصوص کر کے لائن لگوا کے فقیروں کو، مسکینوں کو کھڑا کرو تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ اس صاحب نے آج زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، آج یہ فطرہ دے رہا ہے، آج یہ راشن کا پیکج بستہ بنا کر لوگوں میں بانٹ رہا ہے۔
پھر اس کی میڈیا میں تشہیر ہو، اخبارات میں تشہیر ہو، تصویریں ہوں، اس کی شہرت ہو، تو عزیزان گرامی یہ اگر صرف دکھاوے کے حد تک محدود ہے تو اس طرح کے سخاوت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، چونکہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ پسند نہیں۔ کسی نوجوان نے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ارادے سے چل پڑا، دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے، ضعیف العمر ہے، چلنے سے عاجز ہے، ایک ناقص رکشہ چلا رہا ہے، اس نے جا کر اسے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ رکشہ آپ کا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا یہ کسی کا ہے، میں کرائے پہ چلا رہا ہوں، یعنی پورا دن چلاتا ہوں، فکس ہے جو اس کی رقم وہ اسے دیتا ہوں، جو بچتا ہے وہ میری ضرورت کے لیے ہے۔ اس نے کہا بابا جی ہمارے ہاں ایک اسکیم ہے، ہم چند سوالات کرتے ہیں، صحیح سوالات کے جواب دینے کو ہم انعام دیتے ہیں، اگر آپ صحیح سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہو گئے پھر ہماری کمپنی سے آپ کو کچھ انعام دیا جائے گا۔ بابا جی نے کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا اسلام۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ چونکہ مسلمان تھا کہا 5۔ مہینہ کون سا ہے؟ کہا رمضان کا۔ رمضان میں کیا ہے؟ بولا روزے فرض ہیں۔ کہہ رہا بابا جی مبارک ہو، آپ اسکیم جیت گئے، اسکیم جیت گئے۔ چونکہ وہ سفید پوش یہ چاہتا تھا کہ یہ نوجوان یہ چاہتا تھا کہ اگر میں اس کو ویسے کچھ دینا چاہوں ممکن ہے بابا جی برا مان لے، ممکن ہے لینے سے انکار کر دے، ممکن ہے میں خدمت نہ کر پاؤں۔ اس نے کہا بابا جی آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کے سوالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے۔ شاپنگ سینٹر میں اس کو لے کر گیا، آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے، اس 1 منٹ میں اس کے اندر اس بکسہ میں جو چیزیں ضرورت کی ڈال سکتے ہیں ڈال دیں، منٹ پورا ہو جائے گا آپ کا انعام بند ہو جائے گا۔ بابا نے جلدی سے اس میں چیزیں اٹھا کر ڈالنے لگا، نوجوان بھی ضرورت کی چیزیں اٹھا کے اس میں ڈالنے لگا کہ بابا جی یہ بھی تو رکھو نا، بابا جی یہ بھی تو رکھو نا۔ اب گھڑی کی طرف نوجوان کا توجہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو 1 منٹ کا مسئلہ نہیں تھا، بابا جی کو بہلا کر اللہ کی رضا میں کچھ دینا چاہتا تھا اور اسے 1 منٹ کا ٹائم دے کر جلدی اور تیزی کے ساتھ اسے اٹھانے کا کہا اور ساتھ میں بھی مدد کر رہا ہے۔ جب اس نے تقریباً 2 سے 2.5 منٹ تک چیزیں اٹھا لی، کہا بابا جی ٹائم تو آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ وہ رک گیا، وہ بوڑھا آدمی رک گیا۔ نوجوان نے کہا بابا جی اس کے علاوہ اگر کچھ چاہیے تو بتائیں۔ بابا نے کہا ساری ضرورت کی چیزیں میں نے اٹھا لی ہیں، میری جوتے جو ہیں یہ پھٹے پرانے ہیں۔ کہا بابا جی جوتے بھی لے لیں، کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے جوتے بھی دے دیا۔ جب اس کے سامان اس کو اٹھا کر اس کے رکشے تک لے کر گیا اور کچھ کیش رقم بھی جیب سے نکال کے کہا یہ میری طرف سے ہے، آپ انعام جیتے تھے وہ انعام کی وجہ سے تھا، یہ میری طرف سے ہے، وہ بابا جی خوش ہو کے چلا گیا۔ اگر اس طریقے سے کسی مسلمان کی خدمت کر دیا جائے جس میں نہ ریا ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ ڈول ڈمچر ہے، نہ کسی قسم کی تشہیر ہے، نہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے سخی لوگ ہیں جو خفیہ طریقے سے اللہ رب العالمین کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے پر بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری مسجد کے مالی وسائل کافی محدود ہیں، تو آپ احباب تعاون کریں۔ اس مہینے میں بل بھی کچھ زیادہ آیا ہے باقی مہینوں کی نسبت سے، اس میں تعاون کریں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، 27ویں رمضان شریف میں تیاریاں بھی ہیں، حافظ صاحب کی خدمت بھی ہے، دیگر مسجد کے اخراجات ہیں۔ آپ بڑھ چڑھ کر اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی دنیا آخرت سنوار لے گا۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو۔ جب تم اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو گے اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں بہتر پاؤ گے، اس کا بڑا ثواب ہوگا۔ تم اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتے رہو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ہر آدمی کو دنیا میں کسی نہ کسی پر طمع ہے کہ میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے طمع زیار برادر زخیش ہم بردار، مگر عمل کی طرح
یار غار خواہد بود۔ تو تو چاہتا ہے کہ میرے دوست، میرے احباب، میرے رشتہ دار، ان پر تو امید لگایا ہوا ہے، طمع کیا ہوا ہے، لیکن اگر طمع کرنا ہے تو تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارا یار غار ہے، وہ جو تمہارے ساتھ ہے وہ عمل تمہارے ساتھ رہے گا۔ اسی عمل کو بہتر بناؤ، اسی پر طمع رکھو۔ یہی عمل اگر شرف مقبولیت کو حاصل کر لے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ترا بکوئے اجل ہم گزار خواہد بود، قرار گاہے تو دار القرار خواہد بود۔ ہر آدمی کو موت کی گلی سے گزرنا ہے، موت کی گلی سے۔ ترا بکوئے اجل ہم گزار خواہد بود، اے انسان تجھے موت کے گلی سے گزرنا ہے۔ قرار گاہے تو دار القرار خواہد بود، دار القرار سے قبر اور برزخ کو مراد لیتا ہے۔ قرار گاہ جگہ کو کہتے ہیں، تمہارے رہنے کی جگہ جو ہے وہ برزخ ہے جو دار القرار ہے، وہ قبر ہے جو دار القرار ہے۔ ترا تختہ تابوت ششتا شو سازن، تنے تو لقمہ ہر مور و مار خواہد بود۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان اس وقت کو بھی یاد کر لے جب تجھے ایک تابوت پر، تابوت کے تختہ پر دھویا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اور غسل دینے کے بعد تیرے اس تن نازنین کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب یہ تن نازنین جو ہے تیرا قبر کے حوالے ہو کر کیڑے مکوڑوں کا یہ غذا بنے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ فرمایا کہ اس کے روح جو ہیں فرشتے لے جائیں گے، اس کے جسم کو جو ہے قبر میں کیڑے کھا جائیں گے، اس کے اعمال، اس کے مال کو جو ہے اس کے ورثہ تقسیم کریں گے۔ 3 چیزیں، روح ملک الموت اور اس کے ساتھی لے جائیں گے، جسم کو قبر کے حوالے کریں گے، مور اور مار کا یہ غذا بنے گا، اور پیچھے چھوڑا ہے گھر، سونا چاندی، زیور، گاڑی، دن دولت، بینک بیلنس، وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہوں گے۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے، میرا بھی حصہ بنتا ہے۔ جتنا مالدار ہوگا اتنے ورثہ زیادہ آئیں گے، اتنے حقدار زیادہ ظاہر ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہ اس کے ورثہ اس کے مال کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ اب اس بندے کے پاس رہے گا تو کیا؟ اس کے عمل، اگر نیک ہیں تو اس کے لیے بہتر ہیں، اگر بد ہیں تو اس کے لیے وبال ہیں۔ اب اس کے عمل کو نہ کوئی وارث اٹھا رہا ہے، اس کے عمل کو نہ کوئی دوسرا لے کے جا رہا ہے، اس کے عمل اسی کے ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا باقی دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بہتر بنانے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر اور نیک بنانے کی فکر کر لینی چاہیے۔ یہی زندگی کے دن ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، مال دولت کے عیش و عشرت میں ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں گر تا قیامت زندگی آخر فنا، آخر فنا۔ اگر تجھے یہ یقین ہو جائے، تجھے کوئی کہنے والا یہ بشارت دے دے تو قیامت تک زندہ ہے، پھر بھی تیرے لیے فنا ہے، پھر بھی تیرے لیے فنا ہے۔ ایک ہے نا جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کی گارنٹی دی ہے، تجھے موت نہیں آئے گی، وہ ابلیس۔ قیامت تک کے لیے اسے موت نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ فنا ہے، اور یہ قیامت تک زندہ رہنے کے تمام معاملات کے انہیں حساب دینا ہے۔ تو گر تا قیامت زندگی آخر فنا، آخر فنا، ور ہم چو ماہتا بندئی آخر فنا، آخر فنا۔ چاند جیسا حسن و جمال رکھتا ہے، چمک دمک رکھتا ہے، اتنا بلندی اور عروج پر تو فائق ہے، نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود آخر فنا، آخر فنا۔ پھر مثال دے کے کہتے ہیں عشق زلیخانی کو جا
تخت سلیمانی کجا و آ ماہ کنعانی کجا، آخر فنا آخر فنا۔ آپ نے یوسف اور زلیخا کے عشق کا داستان تو سنا ہوگا، آپ نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی حکمرانی، ہوا میں تخت اڑنے کا ذکر تو سنا ہوگا، آپ نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا ہوگا، لیکن آخر فنا آخر فنا۔ دریا کجا کشتی کجا، آ نوح کشتی باں کجا، آ موج طوفانی کجا، آخر فنا آخر فنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے دریا کا ذکر بھی سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کا ذکر بھی سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی چلانے کا ذکر بھی سنا ہوگا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس طوفانی تذکرہ بھی سنا ہوگا، لیکن آج نہ حضرت نوح علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی چلانے والا منظر موجود ہے، نہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا وہ دریا کی طغیانی موجود ہے۔ آخر فنا آخر فنا۔ او حشمت اسکندری بر فرق عالم سروری، آفوق اعلیٰ برتری، آخر فنا آخر فنا۔ سکندر ذوالقرنین کا ذکر سنا ہوگا، جس نے پوری روئے زمین پر حکمرانی کی ہے، جس نے یاجوج اور ماجوج کو بند کرانے کے لیے سد سکندری بنایا، وہ دیوار لگا دیا ہے، اور اتنے شان و شوکت رکھنے والا وہ بھی فنا ہو گیا، وہ بھی فنا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، گر سادی شیریں زباں، گر سادی شیریں زباں، گر خسروی طوطی بیاں، گر حافظ غیب اللسان، آخر فنا آخر فنا۔ اپنی بات کرتے ہیں، آج حضرت سعدی شیرازی کے خوش الہانی کے میٹھے بول چال کا بڑا ڈنکا بجتا ہے کہ سعدی شیرازی بڑے فارسی کے ادیب ہیں، بہت بہترین خوش الہان ہیں، آپ کی آواز میں بڑی مٹھاس ہے، اور بولنے میں آپ بادشاہ ہیں، خسروی طوطی بیاں ہیں، اور حافظ غیب اللسان ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین کے غیب سے اس کی زبان کو حفاظت حاصل ہے، مدد حاصل ہے، لیکن آخر فنا آخر فنا۔ آج ہم سعدی کے اشعار تو پڑھ رہے ہیں، آج تو ہم اس کا ذکر پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت سعدی شیرازی اپنے آغوش لحد میں آرام فرما ہے۔ تو عزیزان گرامی، مجھے بھی ایک دن، آپ کو بھی ایک دن اپنے اپنے تمام مشغولیت سے فارغ ہو کر اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف جانا ہے۔ ہر روز اس ممبر پر نہ میں بول رہا ہوں گا، نہ اس مسجد میں آپ سن رہے ہوں گے، ایک دن فنا ہے، یہاں بولنے والا بھی کوئی اور ہوگا، ان صفوں میں بیٹھا ہوا بھی کوئی اور ہوگا، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان میں رہنے والا کوئی اور ہوگا، جو دولت ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگا، جو زمین جائیداد ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہوگا۔ لہٰذا اس وقت کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانی چاہیے، رمضان شریف میں سستی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے دنوں میں ہم نے دیکھا نمازوں کی کثرت، دوسرے دن میں 2 آدمی کم، تیسرے دن 5 آدمی کم، چوتھے دن 10 آدمی کم، چھٹے دن پھر ایک صف کم، 10ویں دن تک مسجد شریف کے وہی پرانے نمازی۔ کیا یہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے جو آپ نے آ کر اپنے پسند کی 2-4 چیزیں خرید کر کے اپنے گھر کی طرف گئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پہلے دن سستی ہے تو دوسرے دن چستی ہونی چاہیے، تیسرے دن اس سے زیادہ چستی ہونی چاہیے، چوتھے دن اس سے زیادہ چستی ہونی چاہیے۔ جیسے جیسے یہ میلہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس کے عشاق کی تعداد بڑھنی چاہیے، تلاوت میں کثرت ہونی چاہیے، چونکہ ہمیں کیا پتہ کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا اس کو غنیمت جان کر غفلت نہیں کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن